السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس دھرتی پہ انسان کو پیدا کر کے بھیج کے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے اس کے آنے سے پہلے پیدا فرمائی ہوئی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان تیری ضرورت کی ہر چیز تیرے پروردگار نے، خالق اور مالک نے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے بنا رکھی ہے اور پھر تجھے یہاں بھیجا۔ انسانی وجود کو یہاں رہتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز مال ہے۔ مال و متاع، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے لیے دو بنیادی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ہیں۔ پہلی بات کہ دنیا میں میری چیزوں کی مجھ سے اجازت لے کے استعمال کرنے کی سوچ رکھنا۔ جس کی اجازت دے دوں تیرے لیے حلال ہے، جس سے روک دوں اس سے رک جانا، کیونکہ جنت میں بھی ایک درخت اس کے استعمال اور عدم استعمال کی بنیاد پہ تیرے ماں باپ کو اتارا گیا ہے۔ مکمل آزادی اللہ نے جنت میں بھی نہیں رکھی تھی، آزمائش ہے۔ جو نو گو ایریا ہے وہاں سے بچیے گا، جہاں اجازت ہے، حلال ہے، استعمال کیجیے گا۔ دنیا پاکیزہ کر دوں گا، قبر نشر حشر کی زندگی آسان کر دوں گا اور اگلے مرحلے اچھے کر دوں گا۔ قیامت کے دن مال کا احتساب ہونا ہے، جیسے اعمال کا ہونا ہے ویسے تیرے مال کا بھی ہونا ہے۔ جیسے جسم، روح اور بدن کا حساب ہونا ہے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں بسیدہ کی، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، تیری آمدن کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام تھے؟ مال کما لیا ہے، لگایا کہاں تھا، خرچ کہاں کیا تھا؟ یہ دو چیزیں قیامت کے دن احتساب کی شکل میں سامنے کھڑی ہوں گی، پاؤں گڑے ہوں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بچے کو احساس دلایا گیا کہ صاحبزادے آدم زادے
دنیا پوچھے یا نہ پوچھے لیکن میں نے دے کے پوچھنا ہے. اس لیے اپنے مال کو کمانے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے دنیا میں جو بھی بنایا ہے اس میں کچھ فائدہ مند ہے، کچھ نقصان دہ ہے، زہریلا ہے. جو لوگ سانپ پکڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کچھ سانپ زہریلے نہیں ہوتے، وہ صرف جانور، ٹڈیاں، مینڈک، چوہے کھانے والے ہیں. آپ کو کاٹ بھی لیں تو صرف کانٹے کی درد اور زیادہ سے زیادہ بلڈ نکل آئے گا اور کچھ نہیں، زخمی ہو سکتے ہیں آپ. لیکن کچھ سانپ ایسے ہیں دیکھنے میں خوبصورت، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ. دانا لوگ جن کو ہم سپیرے کہتے ہیں، جوگی بولتے ہیں، یہ سانپ کو پکڑنے کے بعد کسی برتن کے اوپر کپڑا اور پھر اس کے دانت اور اوپر جو بنی ہوئی جھلی ہے زہر کی، اسے دبا کے زہر نکال لیتے ہیں. تو یہ سانپ ان کے لیے نقصان دہ نہیں رہتا. دوسری مثال سے سمجھیے، مال کو سمجھنے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے کئی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کا ایک حصہ تو ہمارے لیے مفید ہے اور دوسرا نقصان دہ ہوتا ہے. دیسی کھیرا درمیان میں سے میٹھا، دونوں سائڈوں سے کڑوا ہوتا تھا، کاٹ کے ہم رگڑ کے جھاگ نکال کے پھر سلاد بناتے تھے تو سارا سلاد مزے کا. اگر یہ دو آخری کونے مکس کر دیتے تو سارا سلاد کا مزہ خراب ہوتا تھا. ہمارے پاس تر آتی ہے، کوئی میٹھی ہے کوئی کڑوی ہے تو چیک کر لی جاتی ہے. سبزی خریدنے کے لیے جب جائیں، کدو، دکانداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ڈنٹل کو چیک کر رہے ہوتے ہیں دبا کے کہ کہیں کڑوا نہ چلے جائے، پوری ہنڈیاں خراب ہو سکتی ہیں. دیسی بادام کھیر میں ڈالتے ہوئے چیک کیے جاتے تھے کڑوا تو نہیں کوئی. اس کے پیچھے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے کہ تیرا سارا مال ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا بھی زہریلا مل گیا تو گیا. دودھ کے ڈرم میں پیشاب کا قطرہ ملا تو ضائع ہو سکتا ہے، اور اگر بھرے گلاس کے اندر ایک ڈراپ زہر کا جائے، زہریلا ہو سکتا ہے، تو تیرا مال بھی کچھ ایسا ہے. لہذا اللہ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازیو، مومنو، انسانوں، میرے بندوں، مجھے ماننے والوں. سوسائٹی میں کھڑا ہونا ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، رکوع و سجود و تشہد، یہ تمہیں رب کے قریب کریں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کو نہیں بولنا. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے زہریلے اور کڑوے مال کو پاک کر لیا کرو، پاک کر لی. مولیاں جب کھیت سے آتی ہیں تو مٹی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، گاجروں کی بھی یہی حالت ہے، گونگلو بھی آپ دیکھتے ہیں، مٹی جھاڑ لی جاتی ہے، دھو لیا جاتا ہے تو وہی حصہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ریٹ بھی لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت. تم جو مال کما رہے ہو، تمہارے لیے اس کا کچھ حصہ فائدہ مند ہے اور کچھ نقصان دہ ہے. اگر ایک مخصوص اور محدود حصہ نکال لو گے، میں تمہارا سارا مال پاک کر دوں گا، سوسائٹی کو پاک کر دوں گا، اور تمہیں دنیاوی اور اخروی فائدے بھی دوں گا، نہیں تو نقصان میں مبتلا کر دوں گا. پہلے مثال سے سمجھیے، آنکھ کو کوئی مسئلہ ہو تو آئی ڈراپ بنے ہوتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، آنکھ میں ڈالتے ہیں. ماں باپ کو ڈراپ ڈالتے ہوئے آنکھ میں بچے نے دیکھا، اسے الفی ملی اور اس نے سمجھا کہ یہ بھی ڈراپ ہے، اس نے آنکھ میں ڈال لیا.
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فائدہ مند ہوگا؟ کیونکہ یہ اس لیے بنا ہی نہیں تھا. گھر میں تیزاب پڑا ہوا تھا اور بچے نے سمجھا کہ یہ ڈیو ہے، اس نے وہ بوتل سمجھ کے پی لی، پورا سیٹ اپ خراب ہو گیا، سسٹم. ڈاکٹرز کو بڑی لمبی محنت مشقت کرنی پڑی، بچے کو تکلیف والدین کو اٹھانی پڑی. بھائیو، مال کے سسٹم کو، معیشت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے پوری دنیا 4200 ازم بنا کے بیٹھی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے. ہر ازم کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو ریلیف دیا جائے، غربت کو ختم کیا جائے، لوگوں میں آسانیاں بانٹی جائے، پیسہ وافر ہو اور ہر بندہ دولت مند بن جائے. لیکن جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا نظام چلے گا، کیا آئی ڈراپ صحیح ہے اور کون سی الفی ہے، کون سی سافٹ ڈرنک ہے، ڈیو ہے، اور کون سا تیزاب ہے. انسان نے انسان کے فائدے کے لیے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، اس نے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں لوگ کٹوائے ہیں. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چائنا کے انقلاب میں پڑھیے کتنے لوگ مرے ہیں، معاشی انقلاب تھا. رشیا کے انقلاب میں پڑھیے، سوشلزم کو پڑھیے، کامنزم کو پڑھیے. یہ جتنے ازم ہیں پیسے کو کمانے کے لیے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، دولت کے ارتکاز کے لیے. ایک مثال یہاں لیجئے. ہماری ایک سیاسی جماعت کا نعرہ تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ نعرہ ہر دور میں ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی انداز میں دیا ہے کہ ہم غربت ختم کریں گے، کھانا دیں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی نے آسانی کرنے کی کوشش کی کہ ہر بندہ اپنا کمائے، اپنا جمع کرے، اپنا دانا پانی اور پھر اپنا کھائے. اور کچھ نے کھانے کے سینٹرز بنا دیے کہ آپ آئیے کھانا کھائیے. اب ہر بندہ عزت بیچ کے وہاں جا کے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. اللہ دیتا ہے تو عزت سے دیتا ہے. کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مکان دیں گے. کتنے ہوں گے، کتنے لاکھ ہوں گے، یہ آپ سن چکے، نعرہ چلتا آ رہا ہے. کپڑا دیں گے. قوم کیا کرے گی؟ جتنے انسان ہیں اسٹیٹ کے لیے محنت کریں، کمائیں، یہ پراپرٹی ہے، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. ان سے جتنی خدمت لی جا سکتی ہے، ڈیوٹی 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، اوور ٹائم لگاؤ. جتنا پیسہ ہے جمع کرو. ان کو صرف 3 چیزیں دو. لہذا کپڑا شارٹ ہوتا ہوتا ہاف نیکر تک چلا گیا، بازو چڑھتے چڑھتے اوپر چلے گئے. گلے کا رومال منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹائی کی شکل بدل گیا. کچھ اور آگے بڑھا، کہا مکان بھی ان کو الگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاسٹل بناؤ، فلیٹ تیار کرو. یہ ہمارے قریب ہی ہے. یہاں پہ ان کو ایک کمرے میں نیچے اگر 10 چارپائیاں آتی ہیں تو 10 لوگ وہاں پہ ڈالو. پھر کہا کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، اگر چھت 10 فٹ پہ جا رہی ہے تو 2.5 فٹ کے اوپر 3 چارپائیاں کر دو. چارپائی کے اوپر چارپائی، اس کے اوپر چارپائی. کم سے کم جگہ، زیادہ سے زیادہ لوگ. یوں مکان کا مسئلہ حل ہوا، وہ کپڑے کا ہوا. اور روٹی کہا کہ قوت لا یموت، اتنی نہیں دینی کہ پیٹ باہر آ جائیں. ضروری واجبی 2-3 ڈپو کے اوپر اتنی چینی دے دو، اتنی ضرورت کی روٹی، اتنا کھانا دے دو، اتنا پلیٹ میں ان کو ڈال کے دے دو. کیسے منہ کی کھا کے گرا یہ سسٹم. رشیا کے کتنے ٹکڑے ہوئے، کتنی سٹیٹس بنی، کتنے لاکھوں لوگ قتل ہوئے بغاوت میں. اور یوم مئی، 1 مئی، یوم مزدور، یہ سب آپ اسی کے نتیجے دیکھتے ہیں کہ باس میں اور مزدور میں جو جنگ جاری ہے، اور وہ سرخ جنگ، خون کی جنگ،
ایک روٹی پانے کے لیے، ایک کپڑا لینے کے لیے، ایک رہائش لینے کے لیے خون کے نذرانے دینے پڑے. اللہ کو یہ نظام پسند نہیں ہے. مالک نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے اور اس کا اپنا طریقہ ہے. اللہ کیسے دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو، معیشت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھو وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیجیے. اللہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے سمجھایا گیا. اس سسٹم کو آج دنیا صرف اس لیے ریجیکٹ کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، صرف اس لیے رد کر رہی ہے کہ خلافت راشدہ نے اسی نظام پہ عروج دیکھا ہے اور ہندو بنیے کو تسلیم کرنا پڑا. انسان کو اگر ہر اعتبار میں عدل، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، مالی طور پہ، جانی طور پہ، عزت کے اعتبار سے اگر تحفظ اور سکون اور سیکیورٹی ملی ہے تو یہ خلافت راشدہ کے دور میں نظر آئی ہے. آپ نے وہ دن دیکھے. اسی نظام معیشت کے اوپر جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عاملین لوگ زکوٰۃ لے کے، پیسے لے کے افریقہ جیسے غریب بر اعظم جنگلوں میں گئے. جھونپڑوں میں بسنے والوں کو بلا بلا کے کہا کہ زکوٰۃ لے لو، لیکن استغنا کا عالم یہ تھا. اور اللہ نے ایسی کامیابی اور کامرانی دی تھی، جس کی ہستی ہے، جس کی بستی ہے، جو اس کو چلا رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ فائدے مند کیا ہے. تو اس رب نے یہ دکھایا دنیا کو کہ دینے والے موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اور عزت نفس سے گھر جا کے دیا جا رہا تھا. ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور مانگنے، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر اشارے پہ. اب ایک بندہ کتنی بار کہے کہ جناب میں دے چکا، میں لے چکا، اب جو ہے بار بار اسی پہ. تو اسلام نے بڑا خوبصورت سسٹم بنایا، وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ 2.5% اپنے مال کا بیت المال میں جمع کروائیں. ہر بندہ اپنی اپنی نہیں بانٹے گا، کیونکہ جب ہم اپنی الگ سے زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، چونکہ شریعت نافذ نہیں ہے تو ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ڈبل ٹرپل لے جاتے ہیں، 100 مرتبہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ سفید پوش گھروں میں پڑے رہتے ہیں. وہ سوال نہیں کر پاتے، وہ چپکتے نہیں، وہ چمٹتے نہیں، وہ الہا نہیں کرتے، اور یوں تقسیم جو ہے وہ ٹیڑھی رہ جاتی ہے. مانگنے والے کروڑوں پتی بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، اور جو مستحق ہے وہ غربت میں آخری لکیر کو بھی کراس کر جاتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ اسلام پہ یہ اعتراض رہا ہے کہ جناب اسلام پورا حل نہیں دے سکا. اگر اسلام نے نہیں دیا تو پھر کسی سسٹم نے دیا ہی نہیں. سنیے، 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے موجودہ نظام کو معیشت میں. پہلی چیز، آپ کے پاس مال کی بیس، اساس اور اصل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو قرار دی ہے، سونے کو اور چاندی کو. سونے کے دینار، چاندی کے درہم. پیور سونے میں اور پیور چاندی میں یہ لوگ اٹھا کے آگے دیتے تھے، لیتے تھے، لین دین ہوتا تھا. کہا کہ آپ محنت کریں، مال کمائیں. 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، مقدار 87 گرام سونا، 52 تولے چاندی. 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی. اگر اتنے سکے، اتنے دینار، اتنے درہم آپ کے پاس ہیں، آپ کو ان میں سے ہر 100 کے پیچھے 2.5 دینے ہوں گے. 2.5%. اور مدت کتنی ہے؟ 1 سال آپ کے پاس اتنا سٹاک وافر پڑا رہا ہو، آپ کے ذاتی استعمال میں نہیں آیا. اگر آپ کے استعمال میں آ گیا، گھر میں لگ گیا ہے، کچن میں لگ گیا ہے، ضروریات زندگی میں لگ گیا ہے، خرچ اخراجات میں لگ گیا ہے، اسلام آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. اللہ نے طریقہ رکھا ہے. اللہ سب کو امیر نہیں بناتے. رب چاہتا ہر ایک کو مالدار کر دیتا، لیکن
دنیا کے کام کیسے چلتے ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ساری زمین برابر ہوتی، بیلنس، پانی کدھر جاتا؟ ہم تو ساری زندگی پھر پانی کے اندر ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ اس رب نے دنیا میں 3 حصے پانی رکھ کے، گہرے گڑھے سمندر بنا کے، ان کو آبی بخارات کے ذریعے لفٹ کروا کے، اٹھوا کے، کارگو بادلوں کی دے کے، روٹ دے کے، جو خشک زمین ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، ایک پہاڑی سلسلہ، وہاں پانی پھینک کے، سورج دور کر کے، ان کو جمع کر کے، ضرورت کے تحت دوسرا حصہ زمین کا ڈھلوان جنوب کی طرف جو ہے وہ بہاؤ، اور اس کا لیول ادھر کو کر دیا گیا، جھکاؤ کر دیا گیا، وہاں سے پانی آب شاروں میں تبدیل ہوا، چشمے بنے، ندیاں نکلی، دریا بنے، نہریں نکلی، نالے نکلے کھالوں میں، اور یہ فصلوں کو دیتا ہوا، جانوروں کو دیتا ہوا، پلاتا ہوا، سیراب کرتا ہوا، غلے دیتا ہوا، ہمیں ہماری خوراک دیتا ہوا، جانوروں کو چارے دے کے ہمیں پھل اور ہماری اغذیہ کی ضروریات پوری کرتا ہوا، باقی پانی پھر لے جا کر کے اس ڈھلوان کے ساتھ وہاں ڈال دیا سمندروں میں۔ اگر سارا ایک جیسا ہوتا، وہ پہاڑ، وہ گڑھے، یہ میدانی علاقے برابر کر دیے ہوتے، مساوات کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن اللہ عدل کرتے ہیں، اور عدل کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو لیول ہے اسے اس لیول پہ رکھا جائے۔ اللہ نے امیر کو 100 روپے دیے ہیں، غریب کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، ڈائریکٹ امیر کو ملتا ہے، اور امیر کے لیے علم شرط نہیں، عقل شرط نہیں، اللہ نے دونوں نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے بڑے مالدار ہیں وہ علم کی بیس پہ نہیں ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ میں علم کو چھوڑ کے، نالج کو چھوڑ کے دنیا داری کے بہاؤ میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ بندہ کہے یہ میری محنت ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میرے منصوبے ہیں، یہ میری پلاننگ ہے، یہ میرا کمال ہے، میں۔ اللہ کہتے ہیں آسمان سے رزق میں اتارتا ہوں، کم بھی میں کرتا ہوں، زیادہ بھی میں کرتا ہوں۔ کتنے اربوں پتی تھے، کسی ایسی بیماری میں پڑ گئے کہ ان کی میں ان کے اندر گئی اور لے ڈوبی۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے مالدار تھے، لکھ پتی ککھ پتی ہو گئے۔ تب عقل کہاں تھی؟ تب محنت کہاں تھی؟ تب سرمایہ کہاں تھا؟ اللہ کے لشکروں کو آپ نہیں جانتے، لہذا نکتہ سمجھیے، میں تمہیں 100 دوں گا، آپ نے اس کو چھٹا کروا کے 2.5 روپے غریب کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچانے ہیں۔ غریب کو میں کیسے ڈھونڈوں؟ کہا تم نظام بناؤ گے بیت المال کا، تم چپے چپے پہ دھکے نہیں کھاؤ گے، ہمارے عامل آئیں گے، تمہاری فیکٹری، تمہاری پروڈکشن، تمہارا باغ، اس کا پھل، تمہاری فصل، تمہاری سبزیاں، تمہاری زمینیں، تمہارے جانور، تمہارے مویشی، سونا چاندی حساب لگا کے تمہیں چٹ دیں گے کہ اتنے تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، یہ تمہارا اصل راس ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے، یہ 97.5 اپنے پاس رکھو، اس میں سے 2.5 نکالو۔ آپ نے یہ لینے ہیں، انہوں نے جمع کرنے ہیں، بیت المال میں جا کے جمع ہو جانے ہیں، کسی بھی غریب کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، ایسے ہی عزت سے بیت المال دے گا جیسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تنخواہ لیتے ہوئے ہم شرماتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی میرے ڈیوز ہے، میں نے کام کیا ہے، نکالیے، میرا حق بنتا ہے، میرا رائٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 2.5 سے بیت المال بنوا کے پوری دنیا کے سیٹ اپ کو برابر رکھتے ہیں۔ اچھا میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرا تو کچن، گھر 97.5 میں چلنا مشکل ہے، یہ 2.5 روپے میں غریب کیسے گزارا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے، اللہ دلوں کا فرق دے دیتے ہیں۔ یہ خشک ٹکڑے کھا کے بھی کہتا ہے بڑا مزہ آیا ہے، وہ روسٹڈ بروسٹڈ چیزیں کھا کے، مرغن غذائیں کھا کے، اور انواع و اقسام کی مچھلیاں کھا کے، ٹوتھ پک لے کے آخر میں دانت میں مارتے ہوئے کہتا ہے یار آج سواد نہیں آیا۔ یہ فرق اللہ رکھ کے ادھر استغنا دے دیتا ہے، ادھر امارت کے باوجود بھی دل غریب کر دے تو کیا ہوگا؟ لہذا اللہ کی پناہ مانگی جائے دونوں طرف میں، ایسی فقیری نہ ملے کہ بندہ کفر میں چلا جائے، اور ایسی امارت نہ ملے کہ بندہ رب کو ہی بھلا دے۔ اللہ اتنا دینا کہ تجھے یاد رکھوں،
اور اتنا دینا کہ میں تیرے بندوں میں بانٹتے زندگی گزار دوں، اور اللہ پھر دل دینا کہ میں اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھوں۔ کیوں؟ اگر یہ تقسیم نہ کی گئی 2.5 والی، زیادہ سیانے بن گئے، جیسے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، پت وس لگ دیاں 2 کم کدی نہ کرنا، اور یہ میں اتنی بار کہہ چکا ہوں جمعوں میں کہ شاید ہمیں تھوڑی سی شرم آ جائے۔ پہلی بات، نوٹ جو ہے نا بڑا وہ نہیں توڑوانا، چھٹا نہیں کروانا۔ کیوں؟ جدو یہ تڑا لیا نا پھر یہ اپنا نہیں رہندا، تے کڑی منڈا وس لگ دیا نہیں ویاونا، جدن ویا لیا پھر اپنا نہیں ہے، تو حقیقت۔ مگر جس نے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ 2.5 روپے غریب کو دینے، بیت المال میں جمع ہونا ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو چلائے۔ اگر نہ چلایا دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا کی سزا سن لیں۔ پہلی چیز، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، سنن ابن ماجہ کی حدیث، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس چیز سے رزق اگتا اور بنتا ہے اللہ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں۔ بارش یہ نہیں کہ برستی نہیں، وہ جا کے برستی ہے سمندروں میں، وہ وہاں جا کے برستی ہے، جل تھل کرتی ہے جہاں فصل نہیں ہوتی، جہاں سیلاب آتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں پھرتی ہیں، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یا پھر اللہ اس کو بے موسمہ کر دیتا ہے۔ جب ضرورت تھی فصل اگنے کی تب ہوئی نہیں، جو تھوڑی بہت فصل ہوئی ہے جب کاٹنے کا ٹائم آیا اور پکنے کے مرحلے کے اندر تھا اور اس کو پانی ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا، گیلا نہیں ہونا چاہیے تھا، موسم کو سخت اور تلخ ہونا چاہیے تھا، رب تب ڈالتے ہیں، دانا مر گیا، کاٹ کے رکھی ہے اٹھانے نہیں دی، پانی ڈال دیا، تھریشر کر رہے تھے تب گیلا کر دیا، اسی کو بدبودار اور کیڑے والی بنا کر کے اس کی غذائیت ختم کر کے ہاتھوں میں اور منہ میں آیا ہوا لقمہ رب چھین لیتا ہے، اور اللہ قحط سالیوں کی نظر کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تیرا رب پانی کی ایک بوند بھی زکوٰۃ روکنے والوں کو اور معیشت کے اپنے سسٹم چلانے والوں کو اور رب کے نظام معیشت کو روکنے ٹوکنے والوں کو ایک بوند بھی پانی نہ دیتا۔ یہ زمین سے پانی کو بھی ترستے، آسمان سے بھی ترستے۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ وہ آپ سزا سن چکے ہیں، پاؤں گاڑ دیے جائیں گے، ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈال کے 2 سزائیں وہ بھی سن لیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر اس سورت کو پڑھیں تو بندے کو یوں لگتا ہے کہ رب نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج جا کے گھر میں اس کو ایک دفعہ یہاں سنیے، گھر جا کے تھوڑا سا مطالعہ کیجئے گا اور پڑھیے گا۔ اللہ تعالی یہ 9 آیتیں ہیں، 104 نمبر سورت ہے، موجودہ ترتیب میں اور نزول میں 32ویں سورت ہے، 1 رکوع ہے۔ اللہ کہتے ہیں تباہی اور بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اشاروں اور کناؤں میں، فراڈ میں اور دھوکے میں اور جھوٹ میں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیبت بھی، حسد بھی، دھوکے بھی اور بہت کچھ۔ لیکن آگے تعریف کیا ہے؟ لِكُلِّ کون الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال جمع کرتا رہا، گنتا رہا، سٹاک مارکیٹ بنا بنا کے، اسے پتہ ہی نہیں کتنا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال سدا رہے گا۔ خوبصورت جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بھی ہے، جو کھا لیا وہ اپنا بنا لیا، بدن کو لگ گیا، جو دے دیا وہ آگے پہنچا دیا، جو جوڑ لیا وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ گنتا رہا، جمع کرتا رہا، کماتا رہا، کھائیں گے لوگ، قبر میں حساب یہ دیتا پھرے گا۔ جمع مالہ وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ،
ہم دہکتی شعلے مارتی، ویسے مجھے اس چیز کا نام نہیں آ رہا، خاص مشین جس میں آگ جلتی ہے، اوپر سے ڈھکنے بند کر دیے جاتے ہیں، چاروں طرف سے کور کر کے شدید ترین ٹمپریچر کے اندر چیز کو پکائے، اوون ہی کہہ لیں چلیں، ہوتما، وما ادراک مل ہوتما، یہ چور چور کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی، کرش کر دینے والی ایک مشین آپ نے دیکھی نہیں، اس میں سلنڈر پھینکو تو وہ سب، اس میں سائیکل بھی جا رہا ہے، گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، کرش کر کے توڑ کے، کریشر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو، پہاڑوں کو توڑ کے آپ کے لیے یہ روڑی بجری بنا کے، کیری بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم یوں توڑیں گے، نار اللہ الموقدہ، جو کسی کٹر سے نہیں نہ کٹتا، اسے لوہے کو بتی دے کے، آگ دے کے کاٹا جاتا ہے۔ چلیے سارا یہ سمندری روڈ پہ دیکھیے کتنی موٹی موٹی چادریں کٹ رہی ہیں، کہا ہم ایسے کریں گے، آگے اللہ تطلع علی الافئدہ، یہ ڈائریکٹ اس سینے کے اوپر دلوں پہ اٹیک کرے گی، جو دل دینے کو دل نہیں کرتا تھا، جو مال نکالتا نہیں تھا، جمع کر کے بیٹھا تھا، انہا علیہم موصدہ فی حمد ممددہ، چاروں طرف بڑے بڑے پلر لگا کے، بیچ میں اس کو ڈال کے، اس کے مال کے ساتھ ہم اس کو کیا کریں گے، وہ بیان سورۃ التوبہ میں سنیے، اور شاید سورۃ التوبہ میں اللہ اسے لے کے اس لیے آئے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو سونے چاندیوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھے، مال جمع کیے ہوئے ہیں، اور جتنا بھی مال ہے یہ رسید تو اسی کی ہے نا، کہ بینک دولت پاکستان عند المطالبہ حامل اعضا کو یہ پے کرے گا، اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو بیسیکلی آپ کا سونا اور چاندی ہر چیز اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو غریبوں کا حق اور رب کا حق جو اللہ نے کہا تھا وہ نہیں دیتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو خوشخبری دیجیے۔ اللہ نے یہاں بشر کہا ہے، اور بشر کا تعلق بشرے سے ہوتا ہے، اور ہمارے چمڑے کو کہتے ہیں، کیونکہ خوشی اور غمی کا اظہار اسی پہ ہوتا ہے، جلد پہ ہوتا ہے۔ ان کو بتاؤ کتنا خوش ہوتے ہیں مال کو دیکھ کے، تب خوش ہونا جب ہم آپ کے مال کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جتنے سونے درہم و دینار، جتنا مال جتنا پیسہ ہوگا، اس کے مطابق اس مال پیسے کو جتنا بھی آپ نے کمایا ہے اللہ سونے میں اور چاندی میں بدل دیں گے۔ قیامت کے دن یہ چینج لگ جانی ہے، یہ کنورٹ کر دیا جائے گا، سونے چاندی میں، دھات میں ڈالا جائے گا، جہنم میں۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ درم پہ درم رکھ کے، بیچ میں آدمی کو، پھر درم، پھر دوسرا عضو، پھر درم، یوں لوگوں کو جمع کر کے سائڈوں پہ پلر بنا کے، آگ جلا کے، پگھلا پگھلا کے، ان کے جو وجود پہ سلوٹیں پڑتی تھیں، ان دھاتوں کو پگھلا کے، آپ نے دیکھا ہے جو استری کے نیچے پلیٹ ہوتی ہے وہ کسی دھات کی بنی ہے نا، پگھلا کے ڈائی میں ہم ڈائیاں بنا کے، استریاں بنا کے، فتقوا بہا جباہہم، ہم سب سے پہلے ان کے ماتھے اور جبینے اور پیشانیاں اور ان پہ پڑنے والی سلوٹوں کو نکالیں گے۔ کپڑا پریس کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ سلوٹ ہے، سلوٹ نہ ہو تو بلا وجہ نہیں ہم کرتے، سلوٹ پڑی تھی، مال دیکھ کے بلے بلے، جب کوئی حصے دار آیا اور لینے کے لیے آیا، سگا بھائی آیا، بیٹی چل کے آئی، بہن چل کے آئی، باپ کا کمایا ہوا دیا ہوا، وہ وراثت میں بچوں کا نام لکھ کے، بیٹیوں کو محروم کر کے، یہ ضرورت مندوں کو، سائلوں کو، حقداروں کو دینے سے انکار کر کے جب گیا، اور کوئی مانگنے، یار تسی روز ٹورے ہو میں دے بیٹھا، یہ جو بل ہے نا نکالے جائیں گے۔ اور اللہ سب سے پہلے ماتھا وجنوبہم، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا دو وجہوں پہ کہا گیا ہے، ایک غریباں دا مال کھا کھا کے اکثر جڑے نے نا جی پاسیاں دے ایسے وٹ ایتھے پیندے نے، یہ پڑھتے نہیں ہمیں سائڈ پہ گوشت ماشاءاللہ وافر مقدار میں آ جاتا ہے، یا پٹھ تگڑی ہو گئی تو یا سائڈاں وکھیاں، اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ وکھیاں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ جب مانگنے والا آیا، اس نے پہلے ماتھے پہ تیوری ڈالی، گھوری ڈالی، بل ڈالے، اور ساتھ میں کرسی گھمائی اور سائڈ پہ ہو گیا، دیکھ ہی نہیں رہا، منہ سائڈ پہ پھیر لیا، یہ بل۔ اور تیسرے نمبر پہ وَظُہُورُهُمْ،
ہم ان کی پشتوں کو، پیٹھ کو، اور پیٹھ پہ بھی بل پڑتے ہیں. بکرا خریدتے ہوئے دیکھتے ہو کہ نہیں، پٹھ ٹھیک ہے، گوشت لاتے ہوئے پٹھ دا لے کے آ. یہ جو پٹھیں کھائی تھی نا، یہ پٹھے پہ جانے نے، اور یہ قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، دیکھو یہ تمہارا سٹاک ہے، یہ تمہارا جمع کردہ ہے، یہ تمہارا بینک بیلنس ہے، جو غریبوں کے حق مار کے، ڈاکے ڈال کے، جھوٹ بول کے، سود کھا کے، فراڈ کر کے، بے ایمانیاں کر کے، رشوتیں دے لے کے، بہت کچھ ادھر کی ادھر کی کر کے، اولے رکھ کے، ملاوٹیں کر کے، کرپشن کر کے، جو کما کے پھر غریب کو اس کا حق نہیں دیا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ چکھو. حضرات، اگر یہ ابتدا، انتہا اور انجام سمجھ آ گیا ہے تو آئیے اپنے مال کو پاک کریں. کیسے کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ 7.5 تولے سونا اگر ڈائریکٹ پڑا ہے، چاندی ہے، یہ اس کے برابر مال ہے، سال بیت گیا ہے، سٹاک پڑا ہے، 2.5% کے اعتبار سے الگ کر دیجیے، آپ کا مال پاک ہے. کڑوا کھیرا آپ نے کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا ہے، زہریلا نکال دیا ہے، خوفناک حصہ ختم کر دیا ہے. اللہ اس میں برکت بھی دے دے گا، اور خود رب اس کو پاک، آپ کو بھی پاک کر کے، سوسائٹی بھی پاک، فقیروں سے پاک، غربتوں سے پاک، مسائل سے پاک، ہنگامی حالات سے پاک. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس غلہ ہے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے جو چھوٹی موٹی چیز بوئی ہے، اس کے اوپر شریعت آپ سے کچھ نہیں مانگتی. لیکن اگر آپ کا 5 وسق منو ٹنو مال آ رہا ہے تو پھر اپنے اس غلے کو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کاٹنے والے دن نکالنا ہے. لیٹ کرو گے تو دل نہیں کرے گا. جب فصل اٹھانی ہے تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، تھریشر لگی ہے تو وہیں سے دے دیا، باغ میں ڈھیری لگی آموں کی وہیں سے نکال دیا. وہاں نکالو گے تو بات بنے گی. اگر گھر میں لے آئے، گاڑی لوڈ کر دی، یا گودام میں چلا گیا تو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. وہیں دیجیے. کیسے دینا ہے؟ اگر زمین ہے بارانی، جیسے لیا بکھر میں بارش ہوتی ہے، ٹیلے ہیں، ہل چلایا، دانا پھینکا، بیج پھینکا، فصل ہو گئی، کاٹ لی، تو آپ نے 9 من اپنے پاس رکھ کے 10واں من دینا. اسے عشر کہتے ہیں. 9 من اپنے پاس رکھیں، خرچ اخراجات، دیگر معاملات، بچے، گھر بار، اگلا بیج اس کے لیے کافی ہے. 1 من بیت المال، غریب، محتاج، ضرورت مند. اگر زمین ٹھیکے کی ہے، خرچے ہیں، ٹیوبل کا پانی ہے، ڈیزل ہے، ٹریکٹر کے خرچے، دیگر اخراجات، کھاد سپرے، یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں، تو پھر نصف عشر دیجئے. 19 من اپنے پاس رکھیے، 20واں من نکال دیجئے. آپ کا مال، آپ کا غلہ پاک ہو جائے گا. تیسری چیز، آپ کے پاس مویشی ہیں، ذاتی ضرورت کے لیے گائے رکھی ہے، بھینس رکھی ہے، بکری رکھی ہے، گھر کی فیملی بڑی ہے، 5-10 ہیں آپ کے پاس، ضرورت ہے اپنے لویرے کے لیے، اپنے گھریلو مسائل حل کرنے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پالتو جانور ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. ریوڑ ہے، فارمنگ ہے، تجارت ہے، ٹریڈ، بزنس، کاروباری نقطہ نظر سے کیا ہے تو پھر اس کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کم از کم 5 اونٹوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اس کی ڈیٹیل موجود ہے. 30 گائے، 40 بکریاں، اور یہ چرنے والے جانور، ریوڑوں والے، جن کی آپ باقاعدہ فارمنگ کر رہے ہیں، ٹریڈ بزنس کے لیے دیجئے زکوٰۃ. آپ کا مال پاک ہو گیا. انشاءاللہ جانور مرے گا نہیں، انشاءاللہ تھن خراب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ. ہم 11ویں تو دے لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا پہلو شاید ہم سے نہیں نکلتا. چلیے 3 چیزیں. چوتھی چیز، آپ کے پاس غیر منقولہ پراپرٹی ہے، زمین ہے جو نقل نہیں ہو سکتی، یعنی اٹھا کے کہیں دوسری جگہ نہیں، نام تو ہو جاتی ہے لیکن اٹھا کے کہیں اور نہیں لے جائی جا سکتی. یہ پراپرٹی اس میں کیا ہے؟ آپ نے اگر ذاتی رہائش کے لیے پلاٹ خریدا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں.
کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے زمین، پراپرٹی، ایک ہے زرعی رقبہ، وہ بات ہو چکی کہ اس میں عشر اور نصف عشر ہے، ایک ہے وہ رقبہ کہ جو آپ نے تجارتی نقطہ نظر سے اس سے کچھ کمانا ہے، اگر اس پہ بلڈنگ بن گئی تو وہ اگلی سائڈ پہ چلا جائے گا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس زمین کو وائٹ منی کے ساتھ آپ نے پاکیزہ کرنا ہے، اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، جس پیسے سے یہ خریدی گئی ہے وہ زکوٰۃ اس کی پے ہو چکی ہے، خریدا گیا ہے، صاف ہے۔ اب آئیے، منقولہ اور غیر منقولہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، زمین شفٹ نہیں ہو سکتی مگر اوپر فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس میں کروڑوں کی مشینری ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ جب آپ نے خریدی ہے تو وائٹ منی سے زکوٰۃ دی ہوئی تھی، اب آپ جب اس کو بنا لیں گے زمین کے ساتھ اور اس مشینری کے ساتھ، یہ اربوں کے ریٹ کو بھی پہنچ گئی ہے، تو اس پہ اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس کی پروڈکشن دیکھی جائے گی، پیداوار دیکھی جائے گی، خرچ اخراجات لین دین برابر کر کے بچت اس کے اوپر سالانہ وقت اور مدت، اب آپ نے اس میں سے 2.5% کے حساب سے نکال دینا ہے۔ آپ کی فیکٹری، اس کی پروڈکشن، اس کی زمین، منقولہ غیر منقولہ معاملات یہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اور تیرا رب اس دنیا میں سے غربت کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ آگے بڑھیے، میری ایک ایسی پراپرٹی ہے جس پہ میں نے مکان، بلڈنگ، پلازے، دکانیں، اگر میں کرائے پہ دے رہا ہوں، ذاتی رہائش کے لیے ہے تو کرایہ، یعنی ذاتی رہائش کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے وہ کروڑوں کی ملکیت کیوں نہ ہو، اربوں کی کیوں نہ ہو، ملینوں میں کیوں نہیں ہو اس کا ریٹ، کیونکہ وہ مجھے دودھ پانی نہیں دے رہی، صرف مجھے چھت مہیا کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے، پلازا ہے، کرائے پہ دے رکھا ہے، اصل جو مال ہے زمین ہے، اور یہ پراپرٹی اوپر جو بنی ہے یہ آپ نے وائٹ منی سے بنائی ہے، زکوٰۃ دی جا چکی ہے۔ اب اس میں سے جتنا آپ کو 12 مہینے سال کا کرایہ ملے گا، وہ آپ کے معاملات، خرچ اخراجات کے بعد جو بچا ہے اس پہ 2.5% آپ دیں گے۔ ایک آدمی نے کرائے پہ جگہ لی ہے، مال بنایا ہے، پلازا بنایا ہے، شادی ہال بنایا ہے، وہ بھی رینٹ کے اوپر۔ اگر یہ رینٹ دے رہا ہے اور وہاں کوئی کام کر رہا ہے، کاروبار اور بزنس، مثلا دسمبر میں شروع کیا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ رمضان نہیں ہے، رمضان میں ہم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ چلیں اللہ ایک کے بدلے 70 700 یا ان گنت لا حساب دے دیتے، وگرنہ جب مدت پوری ہو جائے، میں نے کاروبار شروع کیا دسمبر میں اینڈ پہ، میں 12 مہینے گن کے جب سال پورا ہو جائے گا تو 365 66 دن پورے ہو گئے ہیں، آنے والے دن میں مجھے حساب کرنا ہے کہ میں نے لگایا کتنا، کاروبار کتنے سے شروع کیا تھا، میں نے لوگوں کو کتنا دینا ہے، ادھار کتنا ہے میرے ذمہ، میں نے لوگوں کو دے رکھا ہے جو واپس لینا ہے وہ کتنا ہے، میرا کرایہ کتنا ہے، خرچے کتنے ہیں، اور میں نے مزدوروں کو، ملازموں کو کیا دینا ہے، سارا حساب و کتاب کرنے کے بعد جو آپ کو بچا ہے اس پہ 2.5% نکالیے۔ اگر آپ مقروض ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دے گا بیت المال، لیکن اگر آپ دینے والی مد میں ہیں تو یہاں دینا پڑے گا، یہ آپ کا حساب ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موٹی موٹی اسلام نے آپ کو چیزیں اور مجھے سکھائی ہیں، اور بھی بڑے سارے باریک باریک مسائل ہیں، لیکن یہاں جن چیزوں کو دینا کسے ہے، انما الصدقات للفقراء، فقیر کو دیا جائے گا۔ دے گا کون؟ اصل تو یہ ہے بیت المال دے۔ فقیری فقر سے ہے، اور فقرات کہتے ہیں، یہ مورے نہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے۔ بھوک اور پیاس سے آپ نے کئی تصویریں صومالیہ کی دیکھی ہوں گی، اور دنیا کی سب سے مہنگی بکنے والی تصویر، اور جس کو بنانے والے نے خودکشی کر لی تھی۔ گدھ زندہ انسان کو نہیں کھاتی،
زندہ چیز کو نہیں، جب تک وہ مرے نہیں، سانس نہیں نکلتی۔ گدھ بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور وہ بچہ بھوک سے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں وجود اور آخری سانسوں پہ تڑپ رہا ہے، اور یہ اس کو کھانا دینے کی بجائے، پانی دینے کی بجائے مصور اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ جو میں کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ کروں گا، پوری دنیا میں ایسی کوئی اور مثال نہیں ملے گی، تو یہ میری انفرادی کلک ہے، سب سے مہنگی بکی تصویر۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملامت بھی اس بات پہ ہوئی کہ وہ جو اس وقت تصویر بنا رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ سانس نکلے اور یہ گدھ کا شکار ہو، اسے پانی کا گھونٹ دے کے، کوئی لقمہ دے کے بچایا بھی جا سکتا تھا، خودکشی کر کے مرا۔ ایسے حالات اللہ کسی کو نہ دے۔ اور بھائیو، جب یہ آتے ہیں تو بادشاہوں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر آخری زندگی کی فقیری دیکھیے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی خواہش تھی، یار مجھے میری دھرتی سے اٹھا کے برما میں پھینک کے رنگون کے علاقے میں لا کے ایک کواڑ میں جو تاڑا ہے جہاں روشنی نہیں آتی، بھوک پیاس ہر چیز برداشت ہے، ایک دفعہ مجھے صرف سورج تو دکھا دو۔ اس قدر فقیری، اس قدر غربت۔ اور جب سامنے کھانا آیا، 12 ہاٹ پاٹ کھلے تو ان کے اندر ایک ایک بیٹے کا سر تھا۔ اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو کفر میں مبتلا کر دے۔ بادشاہوں کو بھی رب نے فقیر کر دیا۔ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی، بیت المال دے گا۔ والمساکین، مسکین حقدار ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، مسکین وہ ہے جس کی اماں فوت ہو جائے۔ نہیں، انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مرے، جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ لیکن مسکین کون ہے؟ جس کا کاروبار بھی ہو، جاب بھی ہو، کماتا بھی ہو، آمدن بھی ہو، لیکن جائز ضرورتیں اور خرچے اتنے ہوں کہ وہ پورے نہ ہوتے ہوں۔ ایک فیملی ہے 50,000 کماتی ہے، لیکن 19 لوگ ہیں، وہ بیچارے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کا چلتا ہے، کچھ کا نہیں چلتا۔ 50,000 جمع کر لیتے ہیں، دنیا کہتی ہے بلے یار اتنا کماؤں دے ہو، کرائے کا مکان ہے 17 اس میں نکل گیا، 19,000 ماشاءاللہ بل آ گیا، 36 ایک ایک چائے بھی دن میں پئیں تو 12,000 دودھ کا بل ہے، باقی بچا 2، ابھی گیس کا بھی ہے، باقی ہے تو کھانا کہاں سے؟ کہاں سے کھانا ہے؟ یہ ہے مسکینی۔ سورہ کہف آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، جناب موسیٰ جناب خضر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، کشتی میں ہیں، کنارے پہ لگے ہیں، پاؤں مارا ہے، کشتی توڑ دی ہے۔ حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام، انہیں بچوں کی کشتی میں سفر کر کے انہیں کو داغدار کر دیا، ان کو تو اجرت دینی چاہیے تھی۔ کہا بس، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کریں گے۔ وہاں لفظ بولے قرآن نے کہ وہ جو سفینہ تھا، وہ جو کشتی تھی، وہ مسکینوں کی تھی۔ حالانکہ سمندر بھی ثابت، کشتی بھی ثابت، کاروبار بھی ثابت، ان کا عمل بھی ثابت، لیکن اس سے گزارے نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسے مسکین سفید پوش آپ کو بہت ساری دنیا ملے گی۔ بظاہر ریڑھی بھی لگا رہا ہے، بظاہر اس نے انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، بظاہر وہ سبزی بھی رکھ کے بیٹھا ہے، بظاہر اس کو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اندر کھاتے وہ مسکنت کے آخری درجے پہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے مسکینوں کو آخری حل کرتے دیکھا، یار اس سے بہتر ہے میں جل کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں۔ فقیر خودکشی بسا اوقات نہیں کرتا، مانگنے والا سائل جو ہے، یہ ہیں سائل والمحروم۔ ایمرجنسی میں بھی شریعت نے مال میں 7ویں قسم جو رکھی ہے کہ ان محروموں کو دو، سائل کو دو۔ پیشہ ور لوگ کروڑوں کما جائیں اور یہ لوگ بیٹھے رہیں، آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کے پاس لسٹ تیار ہونی چاہیے۔ امیر شہر کو اگر یہ پتا نہیں کہ میرے محلے میں، میری یوسی میں اور میرے ایریے کے اندر، یونین کونسل میں اور میرے حلقے کے اندر کتنے یتیم ہیں اور کتنی بیوائیں ہیں، تو پھر ایسی عمارت کو سلام کہنا بہتر ہے۔ لیکن یہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ اگر باپ کو ہی پتا نہیں میرا گھر میں کون سا بچہ بھوکا سویا ہے، کون سا پیاسا ہے، تو کون فکر کرے گا؟ اگر ماں کو ہی نہیں پتا کہ گھر میں بیمار کون ہے، صحت مند کون ہے، پتا کون کرے گا؟ غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کئی سڑکوں سے گزرتا ہوں،
آپ یقین کریں پسلیاں ہل جاتی ہیں، پسلیاں ہل جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں اس علاقے میں جس آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا؟ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو، جمپ ہی جمپ ہو، ایمبولینس کی سپیڈ ہو یا گدھا ریڑی ہو۔ میرا فرسٹ کزن، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، بھائی محمد اکرم مسجد بنا رہے تھے، گو ٹوٹی، منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ قریب ان کے پاس سواری کوئی نہیں تھی، صرف ٹریکٹر اور ٹرالی کا بندوبست ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹرالی عام روڈ پہ بھی چلتے کتنے جمپ لیتی ہے، ٹوٹے ہوئے روڈ، اور وہ جمپنگ کا سفر جو 15-20 کلومیٹر کا تھا اسے توڑ کے رکھ دیا، ہاسپٹل نہیں پہنچ سکا۔ جس نے فضاؤں میں اڑ جانا ہے، جس کو آتے ہوئے پروٹوکول ملنا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ ساری ٹوٹی ہوئی سڑکیں بن جانی ہیں، جس کا روٹ ہی موٹر وے ہے، جس نے کبھی گڑھے دیکھے ہی نہیں، اسے کیا علم کہ غریبوں پہ کیا گزرتی ہے؟ جس کا پیٹ بھرا ہے، جس کے اللے تللے ہیں، اسے کیا علم کہ کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے کچے بیر پر، ایک گلا ہوا کیلا پھینک کے دیکھیے، بچے بھاگ کے لڑ رہے ہوں گے یار میں نے اٹھانا ہے کھانا ہے، اور وہ گلا سڑا کھا جاتے ہیں اور ہمیں نخرے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تقسیم ٹیڑھی ہو گئی، پیتل کی بالیوں میں بیٹی غریب کی بھی آدھی گئی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہاں مسکنت کا حق مرا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عاملین کو، تالیف قلبی کے لیے غیر مسلم نیو مسلم ہوا ہے اس کو، جن پہ جیل ہے، کوئی جرمانہ ہے، عمر قید ہے، جرمانہ دینا ہے، چھوٹ نہیں رہے، ان پہ بھی لگے گی۔ اور جس کو چٹی پڑ گئی ہے، کوئی ایسے ہی تاوان پڑ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی حالات کا مارا گر گیا ہے، چھت بنوا رہا تھا لینٹر گر گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، لاس میں چلا گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، دب گیا ہے، اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے جتنے منصوبے ہیں، میں نے کئی لوگوں کے شعر سنے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں عجیب مولوی ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، مسجد میں اسی کے نام پہ اسی کا گھر بنانے کے لیے مانگا جا رہا ہے، وہ بھائی اسی نے رکھا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے مسجدیں بنوا کے تیار کر کے ماڈل بھیج سکتا تھا، مگر مدینے میں بٹھا کے جھولی آگے کروا کے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی رکھی تھی کہ یار لے کے آؤ، آپ سے بڑھ کے مستغنی کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کا معاملہ ہے، بیت المال میں جتنا ہے لگاؤ، جتنا باقی ہے کلیکٹ کرو، اضافی مد میں رکھو، اللہ کے بندوں کے لیے یہ منصوبے دعوت کے، دین کے، جہاد کے، ضرورتوں کے، بندوں کے، ویلفیئر کے، ان کے ساتھ ساتھ الگ۔ اور مسافر آدمی سفر میں بادشاہوں کو بھی ہم نے فقیر ہوتے دیکھا ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے یار میں منگن والا نہیں، میری واقعی جیب کٹی گئی ہے تو میں اس ویلے فارغ ہاں، نال بچے نے اوتھے تک جانا، یا کوئی ٹکٹ لے دو یا چھڈو۔ جو فراڈیا ہوتا ہے وہ ٹکٹ نہیں لیتا، میں نے دیکھا ہے، یا لے بھی لیتے ہیں تو بعد میں اس کو واپس کر لیا، پیسے لے لیے، ہوتے ہیں بڑا کچھ، لیکن ہو جاتا ہے، بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، فیملیاں جا رہی ہیں، ڈاکہ پڑ گیا ہے، یا جو حالات مسافروں کے مری میں ہوئے تھے، پیسے ختم ہو گئے، تو ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور انہیں عزت اور اعزاز اور پروٹوکول سے دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت، جسے نظام زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ پورے سیٹ اپ کو چلا کے انسانوں کو پاکیزہ مال، پاکیزہ معاشرہ، غربت سے پاکیزہ ماحول دے کے، ایک مستغنی دل دے کے، جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ والا وہ دور لا سکتا ہے، لیکن آزمائش شرط ہے۔ ہم آزماتے نہیں، ڈرتے ہیں، سود میں، دیگر معاملات میں، جھوٹ فراڈ میں، کرپشن میں امام بن گئے۔ اور کسی نے خوبصورت کہا تھا، کمال کہا تھا، مسجد کو 100 روپیہ بھی دینا ہو تو رسید مانگی جاتی ہے، بیٹے کی شادی پہ کنجری پہ لٹانا ہو، ناچ گانے والی پہ، تو پھر دتھیوں کی دتھیاں ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ جہاں رب نے تیرے سامنے کسی غریب کو آزمائش بنا کے بھیجا ہے، وہ مشکات کی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے،
3 لوگوں کے پاس فرشتہ آیا، ان کی مجبوریاں سنی، انہوں نے بتایا، ان کو سب دے دیا، کوڑی کو جو ہے وہ شفا مل گئی، گنجے کو جو ہے وہ شفا مل گئی، اور پھر اسی طرح نبینے کو بھی مال بھی دے دیا گیا۔ پھر رب نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، لینے آیا، 2 نے بولا تھا ہماری محنت کی کمائی ہے، چل شاباش پھٹ، تو کون ہے؟ اور ایک نے کہا تھا میں بھی ایسا تھا تیری طرح، لے جتنا لینا چاہتا ہے، مجھے بھی اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے مال میں سے۔ تو کہا نہیں، میں لینے نہیں آیا، میں آزمائش بن کے آیا تھا۔ 2 کو برباد کر دیا گیا اور ایک کو مزید دے دیا گیا۔ ہر صبح فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ دینے والوں کو اور دے، اور روکنے والوں کا اللہ مال تلف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالی سسٹم کو، معاملات کو، ہمارے ہاں جو غربت کی ایک لہر ہے، اس سے ہمیں نکلنے کے لیے خلافت راشدہ کا نظام، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام اور کتاب و سنت کی تشریح اور شریعت، اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، یہ خطبہ یا لیکچر یا بیان صرف ایک احساس دلانے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ کتابیں تو ہم بہت پڑھ گئے، احکام بھی پڑھ گئے، نواہی بھی پڑھ گئے، لیکن یہ جو سوسائٹی کی کتاب ہے، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے وہ ہم اگنور کرتے ہیں اور ڈیلی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن یہ چند لوگوں سے نہیں، پورے نظام اور سسٹم کی اقامت سے بات بنے گی، اور اس میں حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ دن بدن اس کو اس کا حق رائٹ نہیں ملتا، وہ بیچارہ رسوا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بندر بانٹ سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اللہ کا نظام وہ ہمیں بھی غریب بنا سکتا تھا، لیکن اگر اس نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ 1-2 سوالات ہیں۔ کیا انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی نیکی اور برائی کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے؟ جی۔ اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے یا بیٹی فوت ہوتی ہے، آدم زادہ فوت ہوتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال رجسٹریشن بند ہو جاتی ہے، سوائے 3 کے۔ 3 چیزیں ان کی رجسٹریشن جاری رہتی ہے۔ علم، کسی بچے کو پڑھا کے گیا، وہ آگے پڑھا رہا ہے، شاگرد بنا گیا، کتاب لکھ گیا، کوئی لیکچر، کوئی درس، کوئی اچھی بات، کوئی تعلیم تربیت، کوئی انسٹیٹیوٹ، یہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ولد صالح یدعو لہ، اولاد کو باصلاحیت بنا گیا ہے تربیت کر کے کہ وہ اس کے پیچھے خیر اور بھلائی کی دعوت اور اس کے لیے دعائیں جاری رکھے ہوئے، تو یہ صدقہ جاری ہے۔ اور تیسرا، اس کی اولاد نے یا اس کے رشتہ داروں نے یا کسی بندے نے اس کے لیے کچھ، یا وہ خود مال لگا کے، پیسہ لگا کے ایسی چیز بنا گیا جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، یہ اس کے لیے نیکی اور عمل جاری رہے گا۔ اگر میت کے لیے صدقہ جاریہ کوئی کام کرنا ہو تو کیا کریں؟ آپ جو بھی کریں گے آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔